نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مدنی قاعدہ کا سبق شروع کیا جا رہا ہے، فرمائشی سبق ہے، اور امید ہے جن جن کو سبق سینڈ کیا جائے گا، جن کے لیے طلباء کے لیے پڑھایا جائے گا، ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ نورانی قاعدہ 2-3 دفعہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں فائدہ ہوا لوگوں کو، اور انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ جو ہے یہ نورانی قاعدہ بھی ہوتا ہے، مدنی قاعدہ ہوتا ہے، یسرنا بھی ہوتا تھا، اور یعنی مقصد سب کا کیا ہے کہ صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، اس کے مخارج صحیح ہو جائیں، اور ہمیں صحیح طرح تلفظ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر ہم جو ہے پہلے بھی ایک دفعہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آواز کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم حروف کے مخارج کی کچھ بحث کرتے ہیں تھوڑی سی۔ ویسے مختلف جو قاعدے ہیں، کتابیں، اس میں 17 مخارج لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لکھے ہیں حمزہ ہا، پہلے 2 لکھے ہیں۔ ویسے جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ایسے آپ کو پتہ ہے، اس کو آپ انگلیوں میں بھی یاد کر سکتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ٹھیک ہے جی، اور جب آپ کو حروف حلقی کہا جائے یا حروف اظہار کہا جائے، دونوں نام ان کے ہوں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ قواعد کا خیال کریں، قاعدہ، تجویدی قاعدہ کا اگر نام لیا جائے تو حروف اظہار ہوگا، یعنی غنہ وغیرہ کے حساب سے، غنہ اخفاء کو روکنے والے حروف بھی ہیں یہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے، تو وہاں پہ اخفاء وغیرہ نہیں ہوتا۔ اخفاء نون کو ناک میں نہیں لے جاتے۔ ایک تو یہ اس لیے ان کا حروف اظہار نام ہے۔ دوسرا، اگر مخرج جو ہوتا ہے، مخرج کیا معنی ہوتا ہے جی؟ مخرج کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی مطلب لغت کے اعتبار سے، اصطلاح عرب کی جو لغت ہے، تو نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جیسے چشمہ ہے، اس کو بھی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء جیسے آتا ہے لفظ، خرج یخرج، قرآن میں بھی یخرج منہ الماء آیا ہے چشمے کے لیے۔ پانی جہاں سے نکلتا ہے پہاڑ سے، اس سوراخ کو، اس جگہ کو بھی مخرج کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پانی کا مخرج ہے یہ، سمجھ آئیے؟ تو مخرج بہت سے معنوں میں استعمال ہوگا، لیکن قرآن اور تجویدی اعتبار سے اگر اس کا معنی ہوگا تو کیا معنی ہوگا جی؟ اصطلاح کے اندر، اصطلاح تجوید کے اندر جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب پہلے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو حمزہ ہا کا مخرج کیا ہوگا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں۔ یہ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ حروف حلقیہ یا حروف حلقی کتنے ہیں؟ یہ پہلے سے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے۔ ان میں سے پہلے 2 حمزہ اور ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں؟ گلے کے گویا 3 حصے کر لیں تو سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اور اس کو آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ گلے کا جو گڑا ہوتا ہے نا، یہ گڑا، کھڈا پنجابی بھی بولتے ہیں، گڑا مطلب، ٹھیک ہے جی، ہلکا سا یہاں پہ، تو یہ کیا ہے؟ نیچے والا حصہ ہے گلے کا۔ اس سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ اس جگہ سے 2 حروف کون سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا۔ ہا کون سا؟ گول والا ہا، جیسے کہتے ہیں نا ہدایت والا ہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور ہدایت پر استقامت دیں۔ وہ ہدایت کے اندر جو ہا آتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہیں، کہ اس کے اندر کون سا ہا ہے؟ گول والا ہا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح حمزہ کے اندر خود ہا ہے، حمزہ کے اندر بھی ہا ہے، اور ہا تو ہا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی بات؟ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ بار بار اس بات کو تکرار کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو۔ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کا حمزہ صحیح نہیں ہو رہا، ہا صحیح نہیں ہو رہا، تو جو قرآن میں حرف آتا ہے حمزہ
تو اس جگہ انگلی رکھ کے آپ اس کو ادا کریں گے. پہلے کچھ حمزہ بولیں گے اور ہا بولیں گے. اور حمزہ قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ آپ اس کی مشق کریں گے. الحمدللہ میں آتا ہے الحمدللہ نہیں پڑھنا بلکہ ٹھیک ہے جی، آئین نہیں پڑھنا اس کو ٹھیک ہے. اور الحمد کو الحمد بھی نہیں پڑھنا. الحمد وہ تو ہا ہے نا ٹھیک ہے جی. جیسے قل هو اللہ کون سا ہا ہے؟ گول ہا. اس کو گول ہا، تائے تانیس، تائے مدورہ اور گول ہا والی تا بھی بول سکتے ہیں آسانی کے لیے. کیوں ہا والی تا؟ کہ جب نہیں وہ تا کی بات نہیں ہو رہی، ہا کی بات ہو رہی ہے. یہ ہا ٹھیک ہے جی، وہ تا والی بات مکس ہوگی بیچ میں. یہ ہا کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. توجہ رکھو ذرا. کون سا ہا ہے؟ ہاں. اور عین ہا. اس کے بعد دوسرے دو حروف ہیں، یہ بھی حروف حلقی ہیں لیکن یہ گلے کے بالکل درمیان سے ادا ہوں گے یعنی نکلیں گے. مخرج جب کہیں گے تو مخرج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب بولیں گے تو پھر ہم بولیں گے نکلیں گے یا ادا ہوں گے ٹھیک ہے جی. نکلنا اور ادا ہونا دونوں کہہ سکتے ہیں. عین ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے اور حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، آپس میں مکس نہ ہو ٹھیک ہے جی. عین جہاں پہ ہوگا وہاں حمزہ نہیں پڑھنا اور جہاں پہ حمزہ ہوگا وہاں پہ الحمدللہ رب العالمین. یہ غلط ہے صحیح ہے؟ کیا غلطی ہے؟ عین کی جگہ حمزہ پڑھ گیا ہوں نا، تو کیا عین نہیں پڑھنا؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا. اور حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. شروع میں جو حرف ہوتا ہے وہ اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح پڑھا جاتا ہے تقریباً. پھر بھی خیال کرنا ضروری ہے، عادت ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ عین خواہ مخواہ عین کا بہت زیادہ رٹا لگا ہوتا ہے تو حمزہ بھی عین پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کا خیال کرو. تیسرا چوتھا یہ ہو گیا. پانچواں چھٹا حرف کیا ہے؟ غین خا. غین خا حروف حلقی میں سے یہ پانچواں اور چھٹا حرف کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. اب ان تینوں حصوں کے نام بھی ہیں. اقصی حلق گلے کے نیچے والے حصے کو کہیں گے حمزہ ہا ادا ہوں گے. عین ہا وسط حلق یعنی درمیان حلق گلے کا درمیان. اور ادنی حلق گلے کا اوپر والا حصہ جس سے غین خا ادا ہوں گے. بالکل منہ کی طرف جو آخری حصہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف آخری کہیں گے، اور نیچے والے کو کہیں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف یہ آخری نیچے والا حصہ بنے گا. تو ٹھیک ہو گیا. غین خا کو ہم نے خا کی جگہ بعض دفعہ خا کی جگہ غین نہیں پڑھنا، غین کی جگہ خا نہیں پڑھنا. اس چیز کا خیال کرنا. سمجھ آ گئی بات؟ حروف حلقی کا بڑا خیال کرنا ہے، ہم نے یاد بھی کرنے ہیں اور ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. حروف حلقی پوچھی جائیں کتنے؟ 6 ہیں اور گلے کے 3 حصے کیے جائیں گے. اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق. حمزہ ہا گلے کے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے سے، عین ہا گلے کے درمیان سے، غین خا گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ قاف. حروف لہویہ یا لہاتیہ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. جی قاف اور کاف دونوں کو کہتے ہیں، موٹے قاف کو اور پتلے قاف کو حروف لہویہ یا لہاتیہ. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، موٹا قاف 2 نقطے والا. اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی. یوں سمجھ لیں کہ زبان بہت لمبی ہے نا، زبان آپ جو ہے زبان کا وہ حصہ آپ منہ کھولیں تو وہ ایک کوا سا لٹکا ہوتا ہے، کوا جس کو کوا بولتے ہیں اردو میں. اس کے پاس جو زبان کا حصہ اوپر کا تالو سے لگاتے ہیں تو قاف ادا ہوتا ہے، موٹا قاف. قلقلہ حروف میں سے بھی ہے. اور کاف جو پتلا ہے تھوڑا سا زبان اس طرف منہ کی طرف وہ اوپر لگے گی، یہ تھوڑا فرق کرنا ہے. اور کیاف نہیں بولنا، کاف کو کیاف نہیں بولنا، یہ کاف ہی بولنا ہے پتلا کر کے. قاف اور کاف
قاف لمبا بھی کریں گے، اور کاف. اس کی پھر آہستہ آہستہ مشق بھی ہوگی حروف میں. ٹھیک ہے جی. قل قل هو اللہ احد. قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. دو نقطے والا موٹا قاف پڑھیں گے تو چھوڑ دو. اور کل جو ہے پتلا کاف ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھا. تو کھا، آپ کھاؤ. پتلا کاف ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم کھاؤ. اور قل کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، آپ کہو. ٹیل، یو ٹیل. اوکے، انڈرسٹینڈ. قل what means قل؟ قل what means؟ کف کاف پتلا، پتلا کاف. پتلا کاف کا مطلب کیا ہے؟ قل. ہاں، کھاؤ کا مطلب کیا ہے انگلش میں؟ کھائیے. یو ایٹ. تو ایٹ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ تو اس فرق ہے کہ نہیں؟ قلب، قلب کسے بولتے ہیں؟ دل کو. اور قلب کتا. سمجھ آ گئی؟ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس چیز کا خیال کرنا ہے. قرآن بڑی عظیم شان ہے، اس کا ہم نے ہر چیز کا خیال کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے خیال ہے میں پاگلا انگوڑ لگا ہوا.